السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے اور اس کی باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ کا ایک رکوع تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور اس میں سے پوائنٹس بھی نکال لیے ہیں۔ آپ نے اپنے لیے کیا پوائنٹس نکالے ہیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کا تقریباً ایک رکوع مکمل ہو گیا تھا۔ اب ہم آگے پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یہ جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے اس کے اندر منافقین کی حقیقت بتائی گئی ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 18 تک ہے۔ اب ہم ترجمے کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک تیسرے گروہ سے متعارف کروا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل سے سچے نہیں ہیں۔ دل کے اندر وہی بغض، وہی کینہ اور وہی منافقت ہے۔ یعنی ایمان صرف الفاظ تک محدود نہیں تھا، دل میں گواہی بھی ہونا ضروری ہے۔ اور جو منافقت ہیں ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ منافقت ہوتی ہے، دل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں اصل اعتبار جو ہے وہ دل پر ہی کیا جاتا ہے۔ آگے ہے، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اب یہاں ایک بہت گہری بات ہے کہ یہ لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کی منافقانہ روش جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم دونوں ہی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں ایک منافق چند دنوں کے لیے تو دھوکہ دے سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے تو نہیں دے سکتا نا۔ آخرکار اس کا راز کھل ہی جاتا ہے اور معاشرے میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخرت کا کیا؟
وہاں صرف زبانی دعویٰ تو کسی کام کا نہیں ہے. اگر عمل ایمان کے خلاف ہو تو دعویٰ بیکار ہے. تو پھر نقصان کس کا ہوا؟ کسی اور کا تو نہیں ہوا، نقصان اس کا خود کا ہوا. پھر آگے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے ترجمے میں، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ بیماری جسم کی تو نہیں ہے، دل کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے. اب یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کیوں کہہ رہے ہیں اور بیماری کو بڑھا کیسے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں زبردستی گمراہ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ انہیں فوراً سزا نہیں دے رہے، انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. اور جب منافق اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ دلیر ہو جاتا ہے، اور یوں اس کا نفاق اور بڑھ جاتا ہے. یہی ڈھیل ہے، اور یہی پھر ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. اور پھر آگے ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. خبردار، یہی بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں. اس دور میں جب صحابہ اکرام اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہوتے تھے، یہ جو لوگ تھے یہ انہیں بے وقوف کہہ رہے ہوتے تھے. کیوں کہہ رہے ہوتے تھے؟ کیونکہ ان کے نزدیک وہ لوگ سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے تھے، دشمنی مول لے رہے ہوتے تھے، خطرات میں پڑ رہے ہوتے تھے. وہ انہیں نادان سمجھتے تھے. اب ان کی نظر میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق و باطل کی بحث میں ہی نہ پڑے، صرف اپنا مفاد دیکھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بے وقوف یہی ہیں، کیونکہ جو حق کو چھوڑ کر وقتی فائدے کو چنے گا وہی تو نقصان میں جائے گا نا. اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب یہاں وہ دوگلی والی چیز ہو گئی. یہاں شیطان کا لفظ آیا، عربی زبان میں شیطان سرکش اور شریر کو کہتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو. قرآن میں زیادہ تر یہ الفاظ شیاطین کے لیے آیا ہے، لیکن بعض جگہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یہاں مراد وہ بڑے بڑے سردار تھے جو اسلام کی مخالفت میں پیش تھے. یعنی جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے لیڈروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. یہ دوگلا پن دراصل مفاد پرستی ہے. اب انہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں. اب یہ ایک بہت زبردست چیز بتائی گئی ہے کہ ہدایت ان کے سامنے واضح ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے سچائی کے بجائے اپنے مفاد کو چنا. یہ ایسا ہے جیسے کسی کے پاس روشنی تو ہو لیکن وہ اپنی آنکھیں ہی بند کر لے. پھر آگے ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، تو اللہ نے اس کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اب اس کی مثال کو غور سے سمجھیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو باطل سے الگ کر دیا، صحیح اور غلط کو واضح کر دیا، تو جن کے دل صاف تھے ان پر سب کچھ روشن ہو گیا. لیکن یہ منافق نفس پرستی میں اندھے ہوئے چلے تھے. یعنی ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، نہ صحیح کی تمیز نہ غلط کی تمیز، نہ گناہ کا پتہ نہ ثواب کا پتہ. روشنی تو موجود تھی مگر انہیں کچھ نظر ہی نہ آیا. اور یہاں جو فرمایا کہ اللہ نے ان کا نور چھین لیا، جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے قصور تھے، بلکہ اللہ کسی کا نور ایسے ہی نہیں چھین لیتا، بلکہ اللہ کسی کا نور اس وقت سلب کرتا ہے جب وہ خود ہدایت نہیں چاہتا، خود سچائی سے منہ موڑ لیتا ہے. اور جب انہوں نے ظلمت باطل میں رہنا پسند نہ کیا تو اللہ نے انہیں وہی راستہ اختیار کرنے دیا، یعنی جو وہ راستہ چاہ رہے تھے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ واپس نہیں آئیں گے. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں کہ یہ جسمانی اندھا پن نہیں ہے، یہ حق سننے کے لیے بہرے ہو گئے ہیں، حق بولنے کے لیے گونگے ہو گئے ہیں، حق دیکھنے کے لیے اندھے ہو گئے ہیں. جب انسان بار بار سچ کو ٹھکرا دے تو پھر دل کی صلاحیتیں ہی مفلوج ہو جاتی ہیں.
اب ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں منافقت کی پہچان سکھا رہی ہیں یہ آیتیں، تاکہ ہم خود کو بچا سکیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایمان کو دل سے مضبوط کریں، اخلاص پیدا کریں، مفاد پرستی سے بچیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ رکھ اور ہمیں سچا اور مخلص مسلمان بنا دے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی آیات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔